أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اترنے کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ 2-3 دن تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ سکے۔ تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام تھا ام جمیل، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ کیا بات ہے، تمہارے دوست نے تم کو چھوڑ دیا، اب راتوں کو اٹھ کر تم اپنے دوست سے بات چیت نہیں کرتے، سو جاتے ہو۔ ایک روایت یہ نقل کی گئی۔ دوسری ایک روایت یہ نقل کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی آ نہیں رہی تھی۔ وحی کے نہ آنے پر ام جمیل نے، یعنی ابو لہب کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور یہ کہا کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اب وحی بھیجتا نہیں ہے۔ اس طعنے کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ وحی کا رک جانا ایسا کئی بار ہوا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے سورہ بنی اسرائیل میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ جو آیت آئی اس کے ضمن میں میں نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ کچھ ایسے سوالات ہمیں بتائیے جو ہم حضور سے کریں اور وہ لاجواب ہو جائے۔ تو یہودیوں نے 3 سوالات بتائے تھے۔ ایک یہ کہا تھا کہ یوں پوچھئے کہ ذوالقرنین کون تھا، بادشاہ۔ پھر اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کون تھے، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا تھا میں کل جواب دوں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بولنا بھول گئے تھے۔ اس وقت بھی 17 دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، رک گیا تھا۔ ایک اور مرتبہ وحی کا سلسلہ 3 سالوں تک منقطع ہو گیا تھا، 3 سالوں تک۔ یہ جو 3 سال گزرے ہیں بغیر وحی کے، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، وحی بالکل نازل نہیں ہوئی۔ تو ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، لیکن وحی کا رک جانا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے نہیں رک گئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت اس سورت کے اندر فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ ضحیٰ کا اصل ترجمہ ہوتا ہے دن چڑھتے وقت جو اجالا ہوتا ہے، چاشت کے وقت یا اشراق کے وقت، جو شروع میں روشنی ہوتی ہے سورج کی۔ سورج کی روشنی شروع میں دھیمی ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے تیز ہوتی ہے، اس وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے۔ شروع میں جب رات ہوتی ہے تو اس کا اندھیرا ہلکا سا ہوتا ہے، اس کے بعد اندھیرا ایک دم چھا جاتا ہے، شدت پکڑ لیتا ہے اور ہر چیز پر چھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 2 وقتوں کی قسم کھائی، سورج کی روشنی کے نکلنے کے وقت کی
اور رات کے اندھیرے کے چھانے کے وقت کی ان دو قسموں میں بھی اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کی حالت تو دن بدن اچھی ہوتی جائے گی، آپ کے اچھے دن آتے رہیں گے۔ ابھی تو کچھ شروعات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، آگے آپ کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ جیسے روشنی اپنے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، ویسے آپ کی نبوت بھی پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح اندھیرا جیسے پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، آپ کی نبوت بھی پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل تو ہوا نہیں، گناہ تو ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے۔ بھائی حضور تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار، اور انبیاء کرام تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی قصور نہیں ہے تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی قصور کے یوں ہی آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی نہیں بھیجے گا کہ نعوذ باللہ اب آپ وحی کے قابل نہیں رہے، ایسا بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نبوت دے تو رہا ہوں لیکن آگے چل کر یہ ایسے کام کریں گے کہ نبی ہونے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں ہیں وحی کے روک دینے کی، اس لیے وحی رک گئی ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وما قلا، برا قوف قلا، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، وہ آپ سے راضی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کی پیچھے آنے والی حالتیں پہلی حالتوں سے بہتر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو بچپن ہے اور ایک جوانی ہے۔ بچپن کے مقابلے میں آپ کی جوانی زیادہ بہتر، ایک طرف جوانی ہے دوسری طرف بڑھاپا ہے۔ ہر بعد میں آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے، بڑھاپا جوانی سے بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ بڑھاپے کی عمر میں تو حضور کو نبوت ملی، جوانی میں آپ کے پاس نبوت نہیں تھی، تو بغیر نبوت کے زمانے کے مقابلے میں نبوت والا زمانہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور مکی ہے کہ آپ مکہ میں رہتے اور ایک مدنی ہے، تو مکی دور کے مقابلے میں مدنی دور زیادہ بہتر ہے، اس لحاظ سے کہ مکی دور میں اتنی فتوحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوئی جتنی مدینۃ المنورہ جانے کے بعد فتوحات نصیب ہوئی۔ تو آپ کی ہر آنے والی حالت گزشتہ حالت سے بہتر ہوگی۔ اور ایک مطلب یہ لیا ہے، اور یہاں بھی ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، یہ بھی ترجمہ فٹ ہوتا ہے۔ ویسے بھی دنیا کے مقابلے میں آخرت تو بہتر ہے ہی ہے، اور حضور کے لیے تو دنیا بھی بہتر لیکن آخرت دنیا سے زیادہ بہتر، کیونکہ دنیا میں تو حضور بھی عبادتوں کے پابند تھے، آپ کو بھی عبادتیں کرنے کا حکم تھا اور عبادتوں کے ساتھ مشقتیں اٹھانے کا آپ کو حکم تھا۔ آخرت میں مشقتیں نہیں ہوگی، راحت و آرام والی زندگی رہے گی، تو اس لحاظ سے آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی اللہ آپ کو دے گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا دیں گے اللہ رب العزت؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا، جب تک تمام امتی جنت میں داخل نہیں کر دیے جائیں گے تب تک میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو سفارش کا حکم دیں گے، موقع دیں گے، آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش سے تمام امتی یعنی ماننے والے جو دوزخ کے حقدار تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ان کو ڈالا ہوگا، سب کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے رضیت یا محمد، راضی ہو گئے محمد؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی رضیتو، اے رب اب میں راضی ہو گیا۔
وہاں بھی فکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی. ایسا نہیں کہ میرا کام ہو گیا تو میں راضی ہو گیا، میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں اور مجھے کسی کی فکر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، جہنم سے نہ نکال دیا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا مقام اور مرتبہ دیں گے، اور ممکن ہے دنیاوی نعمتیں بھی اس سے مراد ہو کہ آپ کی نبوت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے، آپ کے ماننے والے دنیا کے کونے کونے میں پیدا ہو جائیں گے، اس سے بھی آپ راضی ہو جائیں گے. اسلام پھیلے گا، اس سے بھی آپ راضی ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یعنی اللہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے، آپ یتیم تھے، اس وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. اب تو آپ نبی ہیں، اب کیسے چھوڑ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا، اور انتقال تو ہوا، ساتھ میں انہوں نے کوئی مال و دولت بھی نہیں چھوڑی میراث میں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع ہو، آپ اس سے نفع اٹھا سکیں، زندگی گزار سکیں. بالکل غریبی اور یتیمی کی حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے. الم یجدک یتیما فآویٰ. پھر کیا ہوا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دادا کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا. عبد المطلب آپ کے دادا، انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی، اور اپنی سگی اولاد سے زیادہ ان کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی. چچا ابو طالب کی قسمت میں اور تقدیر میں ایمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کی تیاری دکھائی کہ بھتیجے آپ جس طرح چاہو اپنے دین کی تبلیغ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو روکو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، یا پھر تم بھی میدان میں آ جاؤ اور فیصلہ کن جنگ کر لے، یا ہمارے حوالے کر دو. ابو طالب گھبرا گئے تھے کیونکہ اکیلے تھے اور پورے مکہ والوں کا مقابلہ کرنا مشکل کام تھا. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، جنت رکھ دیں، تو بھی میں اپنا مشن چھوڑنے والا نہیں ہوں، اپنی دعوت چھوڑنے والا نہیں ہوں. یا تو میں اپنا کام پورا کر کے رہوں گا یا پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مضبوطی چچا ابو طالب نے دیکھی تو پھر کہا تھا کہ جاؤ تم تبلیغ کرو، میں بیٹھا ہوں. تو ابو طالب کے دل میں، جو کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی. موسیٰ علیہ السلام جن کے قتل کرنے کا فرعون نے حکم دیا تھا، والدہ بے چین تھی کہ اب اس کو بچائیں گے کیسے. سپاہی باہر تلاش کر رہے تھے، جو بھی بچہ یعنی لڑکا پیدا ہوتا بنی اسرائیل میں اس کو ذبح کر دیتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. والدہ کو حکم دیا گیا کہ ایک صندوق کے اندر اس کو رکھیے بچے کو اور سمندر کے حوالے کر دیجیے. والدہ نے ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے صندوق میں، اور پہنچے تو کہاں پہنچے؟ فرعون کے پاس. اور فرعون نے تو چاہا قتل کرنا، لیکن فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. چھوٹے معصوم بچے تھے، معصومیت دیکھ کر ماں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرایا اور کہا لا تقتلوا، اس کو تو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، اس کو مارنا مت، ذبح مت کرنا. اور پھر بیوی کے آگے فرعون کی بھی نہیں چلی، اور موسیٰ علیہ السلام قتل کیے جانے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ محبت پیدا کس نے کی؟ اللہ رب العزت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چچا ابو طالب کے دل میں کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العزت. حالانکہ چچا تو ایمان بھی نہیں لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، پھر اللہ نے آپ کو شریعت سکھائی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے تب تک آپ بھی شریعت کے احکام سے واقف نہیں تھے. یہ بات یاد رکھنا.
جب تک آپ کو نبوت نہیں دی گئی تھی آپ بھی شریعت کے احکام سے واقف نہیں تھے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ ابھی شریعت ملی ہی نہیں ہے تو آدمی واقف کیسے ہوگا؟ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو احکام دیے، اس کے بعد آپ نے جانا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، ورنہ نبوت سے پہلے ہی احکام جان لیتے کہ مجھے یہ حکم ملنے والا ہے، اور یہ نہ جاننا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ آپ شریعت سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کیا۔ یہاں ضالن کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے گمراہی کے لیے، لیکن حضور کی شان اس سے بری ہے کہ ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ آپ گمراہ تھے ہم نے آپ کو ہدایت دی، ایسا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں ضالن کا لفظ گمراہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بے خبری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناواقفیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں یہ ترجمہ کریں گے کہ آپ شریعت کے احکام سے ناواقف تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو واقف کیا، شریعت کے احکام سکھائے بتائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو ہم نے مفلس پایا، آپ کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ بھائی حضور کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پہلے دادا نے پرورش کی، پھر چچا نے پرورش کی، پھر اللہ رب العزت نے آپ کی روزی روٹی کا انتظام کیا کہ جب آپ جوان ہوئے، 25 سال کی آپ کی عمر ہوئی، تو مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان مزاربت کی حساب سے آپ لے کر گئے۔ مزاربت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کا مال دوسرے کی محنت، نفع میں دونوں پارٹنر، ایک آدمی کا مال ہو، ایک پارٹی کا مال ہو، اور دوسرے کی صرف محنت ہو، اس کو کہتے ہیں مزاربت، اور یہ جائز ہے۔ محنت والے کو نفع میں پرسنٹیج پہلے سے طے کر دیے جاتے کہ اتنا پرسنٹ آپ کو نفع ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے، اور آپ کو بہت نفع ملا۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، ان کو بھی کاروبار سنبھالنے والا کوئی چاہیے تھا۔ تو پہلے تو حضرت خدیجہ کی تجارت سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچایا، پھر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے چل کر شادی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے بعد تو ان کی ساری دولت انہوں نے حضور کے قدموں میں رکھی۔ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مفلسی تھی، غریبی تھی، فقیری تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت نوازا، فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اب یہ 3 احسان اللہ رب العزت نے گنوائے، شمار کروائے۔ ایک تو آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دوسرا، آپ شریعت کے احکام سے ناواقف تھے، ہم نے آپ کو واقف کیا، نبوت عطا فرمائی۔ تیسرا کہ آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو مفلسی سے دور کیا، مالدار بنایا، مال والا بنایا، غنی بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ 3 حکم دے رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی جی آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور جس نے یتیمی دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ یتیمی کیا چیز ہے۔ ماں باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے، ہم نے تو صرف سنا ہے، لیکن جس نے یتیمی برداشت کی ہے، بھگتا ہے، اس کو وہ جانتا ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کو برداشت کیا ہے، اس لیے حضور جانتے ہیں کہ یتیمی کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور وہ گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور گھر والے ان یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے ماں باپ دولت چھوڑ کے مر جاتے ہیں لیکن اولاد چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کورونا میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے، پھر چاچا ماما سب وارث بن جاتے ہیں اور یتیموں کا مال کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں۔ قرآن میں اس پر سخت وعید ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں، ان کو کیا معلوم، دھوکے سے کھا جاتے ہیں، زبردستی کھا جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہوں۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، قساوت قلبی جس کو کہتے ہیں، دل کا سخت ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو اور خوب صدقہ کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے۔ تو کسی کا دل سخت ہو اس کے لیے علاج بھی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ یتیم کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، یتیم کو پالنے پوسنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ یہ 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا حضور، 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی، بیچ والی انگلی۔ علماء نے اس کا مطلب بتایا کہ دیکھو یہ 2 انگلیوں میں زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہوگا وہ آدمی، لیکن یہ ایک انگلی بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو چونکہ نبوت کا درجہ ہے تو آپ کا درجہ اونچا رہے گا، یہ آدمی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن بہرحال حضور کے قریب ہونا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ تو یتیم کی کفالت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی پرورش کریں گے، تعلیم و تربیت کا ان کا خیال رکھیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جنت میں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو حضور کا ساتھ مل جائے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یتیمی کیا ہے آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، محسوس کیا ہے، آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی مت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سوال کرنے والے کو جھڑکیے مت۔ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا، اب کوئی آدمی ایسا آوے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال پیسہ دولت ضرورت کی چیزیں، وہ آپ سے سوال کریں، ان کو جھڑکنا مت، آپ جتنا ہو سکے دے دیں، اور اگر آپ کے پاس دینے کے واسطے کچھ نہیں ہے تو بھلی بات کہہ کر اس کو روانہ کرے، دعا دے دے کہ اللہ تم کو بھی برکت دے، ہمیں بھی برکت دے۔ امہات المومنین یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہیں، ہماری مائیں جو ہیں، ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ سائل آتا مانگنے والا اور سوال کرتا، گھر میں کچھ نہ ہوتا تو یہ لوگ اندر سے دعا دیتے کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ سائل سمجھ جاتا کہ کچھ ہے، لیکن روانہ کرنے کا طریقہ کتنا اچھا کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ نہیں کہ آپ دوپہر کو اٹھے یا صبح میں اٹھے، دکان کھول رہے تھے اور چندے والا آ گیا کہ صبح صبح ابھی تو دکان کھول رہا ہوں، آ گئے تھے، مانگنے والا آ گیا، لو بستی بستی نہیں کہ لٹیرے آ گئے۔ آپ ایسی ڈائلوگ بازی ان کے سامنے کر، یہ نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ جھڑکیے مت، آپ کو اللہ نے دیا ہے، دینا ہو تو دے دیجئے، ورنہ اچھی بات بھائی تھوڑی دیر بعد آؤ، شام کو ملتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ کر دیتے ہیں، تھوڑا چکر لگا کے آؤ، کوئی مناسب الفاظ میں اس کو روانہ کیجیے۔ ایسے الفاظ کروے کسرے اس کو مت کہیے، ورنہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس دن مفتی ہارون صاحب بھی وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو 2 آدمی کا فوٹو وائرل ہوا، اس میں ایک وہ آدمی تھا جو مالک تھا مکان کا، بلڈنگ کا، اور دوسرا بارود تھا، اس کی بلڈنگ میں بھاڑے سے رہتا تھا، کرائے پر رہتا تھا، کرایہ دار تھا، دونوں اب ایک کیمپ میں رہ رہے ہیں، لوگ جو مدد کر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اب وہ جو کرایہ دار تھا اس کا تو کچھ گیا نہیں، لیکن جو مالک تھا وہ بھی کرایہ دار کی لائن میں آ گیا، تو اس کی بلڈنگ بھی گر گئی، وہ بھی بیچارہ بھکاری ہو گیا۔ تو اللہ جو دینا جانتا ہے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے، اس لیے منہ بگاڑنے کا نہیں، اچھے الفاظ میں آپ۔ فقیروں کے لیے بھی قرآن نے حدیث نے ہدایتیں دی ہیں کہ بہت چیمٹ کر نہ مانگے، دے دو بس دے دو۔ اور آج کل تو ڈیجیٹل زمانے میں تو کیا کیا آتا ہے، وہ ریکارڈنگ چالو کر دیتے ہیں، باہر آ کے ذرا بیچاری کو دیکھو، اس کی حالت کو دیکھو، نہیں وہ بھی کہیں خیال نہیں کرتے کہ کوئی سودا ہے، یہ رمضان ہے کہ صبح ہے کہ دوپہر میں، وہ بھی بیچارے، لیکن اب کیا کرنے کا، برداشت کر لیں، اچھے الفاظ میں نہ دینا ہو تو ان کو روانہ کر دیں۔ تو ایک ترجمہ اور مطلب تو مفسرین نے یہ بتایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت۔ اور دوسرا ترجمہ اور مطلب یہ بتایا کہ سائل سے مراد ہے مسئلہ پوچھنے والا، سوال کرنے والے، یعنی شریعت کے احکام کے بارے میں سوال کرنے والا۔ تو کوئی سوال کرے تو اس کو جھڑکو مت،
ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اونٹ کھا گئی اور مرغی کا مسئلہ پوچھ رہے، ایسا کہیں بولتے ہیں، انڈے کا مسئلہ پوچھتے ہیں. ارے بھائی انڈے کا تو انڈے کا ابھی پوچھ تو رہا ہے، اتنا غنیمت سمجھ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھے تو ان کو جھڑکنا مت، جواب دینا مسئلے کا. اس لیے میرے پاس تو چھوٹے بچے بھی آتے ہیں نا، وہ بھی گھر سے سوال لے کر آتے ہیں، الحمدللہ اطمینان سے جواب دے دیتے ہیں. وہ چاہے اونٹ کھا گیا ہو نہ ڈکار بھی نہیں لے ہو نہ مرغی کا پوچھتا ہو، ہم تو جواب دیتے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے جواب دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 40 سالوں کا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال یعنی رات کو بالکل آرام نہیں. دن میں قیلولہ کرتے تھے، تھوڑی دیر سو جاتے تھے، وہ بھی سنت ہے، اس لحاظ سنت پر عمل ہو. ایک مرتبہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے تو کسی نے دستک دی دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا. امام صاحب نیند میں تھے تو ابھی امام صاحب کے وہاں سے بھی کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا. امام صاحب نے دروازہ کھولا، ایک آدمی باہر کھڑا تھا، کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام صاحب نے کہا بولو کیا پوچھنا ہے. کہا کہ پاخانہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ پاخانہ میٹھا آتا ہے یا کڑوا آتا ہے؟ لیکن اب یہ سوال، جو آدمی رات بھر سویا نہ ہو، ابھی دوپہر میں تھوڑا لیٹا ہو، تھوڑا ابھی تو آرام کے واسطے بستر پر گیا ہو، اور پھر کوئی پوچھے تو ہمارے جیسے ہو تو کیا کہ ابھی کھلا کے دکھاتے ٹاؤں کہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، چیک کر لیتے. امام صاحب نے کہا، امام صاحب تو یار اللہ تعالیٰ نے کیا علم دیا، کہا کہ دیکھو تازہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے پاخانہ، اور جو سوکھ جاتا ہے اس کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے. جواب دے. اور بالکل کہ اس کے مذاق اڑانے کے واسطے جواب نہیں دیا تھا امام صاحب، اوریجنل جواب دیا تھا. اس آدمی نے کہا کہ اس کی دلیل، کہا کہ تازہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں، اور جب سوکھ جاتا ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں، مکھیاں کڑوی چیزوں پر نہیں بیٹھتی. تو پوچھنے والا کچھ بھی پوچھے، حالانکہ ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن اگر سوال شریعت کے متعلق ہے، شریعت کے متعلق، تو اس کا جواب دینا چاہیے. یا آپ وقت دے دیں کہ بھائی شام کو بتاؤں گا، کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انتظار میں بیٹھے ہو یا آپ نے وقت فارغ کیا کہ اس وقت میں کوئی بھی مسئلہ پوچھے گا ہم بتائیں گے، اس وقت کوئی پوچھتا نہیں. تو جب آپ جیسے ہی اپنے کام میں لگتے ہیں تو پھر فون آتے ہیں. اس وقت دماغ یہ ذرا ہوتا ہے کہ جب بیٹھے تھے 2-2 3-3 گھنٹے تک کسی نے نہیں پوچھا. میں نے بڑے شوق سے وہاں سامنے لائبریری چالو کروائی تھی، بڑے شوق سے کہ 2-5 بھی تو آئیں گے کم سے کم مسئلہ پوچھنے کے واسطے یا 5-10 منٹ کتاب پڑھنے کے واسطے. کئی دنوں تک میں اکیلا بیٹھا رہا لیکن کوئی آیا نہیں. مجھے شرم آتی تھی کہ یہ دکان میں کوئی آ ہی نہیں رہا ادھر. اور جب میں بیٹھا تھا اسی وقت باپو کے پاس جانے والوں کی قطار وہاں سے جاتی تھی باپو کے پاس. میں نے کہا یہ امت کو مسئلوں سے زیادہ تعویذ کی ضرورت ہے. کوئی پوچھنے نہیں آیا. پھر میں نے بھی کنتال کے وہاں تالا لگا دیا. ایسا لگا کہ وہاں بھی جالے ہو گئے، اب صاف کرنا پڑے اس کو. تو جب بیٹھتے ہیں تب کوئی نہیں پوچھتا، اور آپ کہیں جلدی میں جا رہے ہیں، کام سے نکلے ہیں، مہمان ہیں آپ کے ساتھ، اور سب 2 منٹ پھر ایک مسئلہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے، سوال کا جواب دینا ہے. تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھے، جب بھی پوچھے آپ اطمینان سے جواب دیں، اس کو جھڑکے نہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت بیان کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ نعمتیں دی ہے اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن آپ میلے کچیلے فقیر جیسے رہتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں. ایسا نہیں، نعمتوں کا اثر، پیسے دیے ہیں تو اچھے کپڑے ہو، اچھی خوشبو بھی آپ لگاتے ہو. ایک مطلب تو یہ عملی طور پر. ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں، مالدار تھے لیکن کپڑے پھٹے پرانے پہن کے آئے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس دوسرا کپڑا ہے؟ کہا کہ ہے، میرے پاس تو بہت مال ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے دیا ہے تو اس کو ظاہر بھی تو کرو، اچھے کپڑے تو پہنو کم سے کم. نعمتوں کا اثر دکھنا بھی چاہیے. دوسری بات یہ کہ زبان سے بھی اللہ رب العزت کی تعریف. نہیں، کیا حال چال ہے، کاروبار کا الحمدللہ، تمام تقاضے اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، برابر چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے.
اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے تو شکایتیں نہیں آئے گی. اور بعض لوگوں کی زبان پر بہت مندی ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، گاڑیاں بھی لا رہا ہے، موبائل بھی بدل رہا ہے، تو بھی بہت مندی ہے، دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سب ٹھپ ہو گیا، مہنگائی بہت ہے. یہ ناشکری کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ نے جو احسان کیا اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، ظاہری طور پر، عملی طور پر بھی، اور قولی یعنی زبانی طور پر. اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں. اور اگر کسی بندے نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس کی تعریف کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے پر کوئی دوسرا بندہ احسان کرے اور وہ بندہ اس کی تعریف کر دے لوگوں کے سامنے کہ بھائی فلاں آدمی بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ مجھے ہدیہ بھی دیا، تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا. جس نے تعریف کی اس نے بدلہ ادا کر دیا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ احسان کے بدلے میں احسان کیجیے. اس نے کچھ دیا تو آپ سامنے کچھ دے دیجیے، لیکن اگر آپ سامنے کچھ نہیں دے سکتے تو آپ کم سے کم اس کی تعریف کر دیجیے. جس نے تعریف کر دی اس نے احسان کا بدلہ چکا دیا. تو جس نے دیا ہے ان کی تعریف لوگوں کے درمیان کرنی چاہیے، یہ اس کے احسان کا بدلہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ کھا جائے پوری بستی کا، پورے گاؤں کا، اور پھر زبان سے تو بہت شکر ہے لینے کا، ایسا بھی نہ. اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم دیا حضور، اور حضور کے واسطے سے پوری امت کو. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، ان کو جھرکنا نہیں، دانت دپت نہیں، ان کا مال ظلمن کھانا نہیں. مانگنے والے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، یا تو دے دو یا اچھی بات کہہ کر روانہ کر دو. یا سائل سے مراد اگر مسئلہ پوچھنے والا لے تو کوئی شرعی بات کوئی جانتا ہے اور نہ جاننے والا پوچھے تو اچھی طرح جواب دے دے. اور تیسرا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کرو، عملی طور پر بھی اور زبان کے حساب سے بھی، شکریہ کے طور پر بھی. اب یہاں سے جو صورتیں چالو ہوئی ہیں والضحیٰ سے سورہ ناس تک، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر سورت کے بعد یا شروع میں، یا تو شروع میں یا آخر میں، ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا سنت ہے. ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا سنت. اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب بھی کوئی سورت ہم تنہائی میں بھی پڑھیں، نماز کے علاوہ کی بات ہے، یا کوئی پڑھے اور ہم سنیں، تو یا تو ہر سورت کے شروع میں پڑھ لیں یا پھر ہر سورت ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے سورہ ضحیٰ، جو عام طور پر مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا کہ حضور پر وحی کا سلسلہ رک گیا. لوگ تانا دینے لگے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اور جب پہلے نہیں چھوڑا، جب آپ یتیم تھے، غریب تھے، تنہا تھے، تب نہیں چھوڑا، تو اب تو ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، نبوت عطا کر دیا، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے. اور آپ کی ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہتر ہوتی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. حضور کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی اور حضور کی نبوت بھی پوری دنیا میں پھیل گئی. اور آخرت میں تو حضور کا درجہ سب سے بڑا ہوگا. اور اخیر میں 3 احکام: یتیم کو جھرکو مت، سائل کو جھرکو مت، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے ہے. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.